السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوین آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین زور و شور سے جاری تھی۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تینوں نے اپنی کیمپینز کو زور و شور سے کنٹینیوڈ رکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اوور آل سچویشن ہے پولز کی وہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 10 سیٹس جو ہے ون کی، انڈیپینڈنس اس میں جو ہے 7 سیٹس پر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 سیٹس رہیں۔ ڈفرنٹ جو سروس تھے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا، یا گیلپ ہو یا پھر اور ڈفرنٹ سروس ہوں، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر گلگت بلتستان میں ایک پرائیورٹی پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو سروس ہیں ان کے مطابق ہم نے دیکھا سیکنڈ جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور باقی سچویشن جو ہے اب جو ہمارے پاس پولز آئے ہیں اس میں بھی یہی سچویشن ہم نے دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف ٹاپ پر ہے، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس سے خوش نہیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے گلگت بلتستان کے الیکشنز کو۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ بات کریں گے آخر کیسے دھاندلی ہوئی ہے اور کیوں لگتا ہے اپوزیشن کو کہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ اس بار تو فوج بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ فوج نے تو الیکشن سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ ہم اس الیکشنز میں کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنا پارٹ نہیں پلے کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی پارٹ صرف اور صرف سیکیورٹی کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کے لیے پلے کیا، لیکن ہمیں جو ہے فردر کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے۔ جی بی کی اپنی جو آٹونومس پولیس موجود ہے، انہوں نے اپنا سپرویژن کیا، اس کے باوجود بھی جو ہے اپوزیشن جماعتیں سیٹسفائیڈ نہیں دکھائی دے رہی۔ جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے، کیوں ان کو لگتا ہے کہ جی بی میں الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ماضی کی بات کریں تو ماضی میں بھی جو حکومت وفاقی حکومت رہتی تھی وہی حکومت جو ہے دوبارہ سے جی بی اور بلتستان دونوں میں وہی حکومت الیکٹ ہوتی چلی آئی ہے۔ لیکن اس بار آخر کیوں حکومت کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپیرنٹلی نہیں آنا چاہیے تھا اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو آنا چاہیے تھا؟ اور سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تو کیا اپوزیشن جماعتیں پھر یہ کہتی ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ رہے، یا پھر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو شکایت ہوتی کہ الیکشنز ریگڈ تھے؟ اس اوورال سیناریو کے اوپر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کچھ یہ بھی بات کریں گے کووڈ 19 کی سیکنڈ ویو کے بارے میں ہم باتیں سن رہے ہیں۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں پہلا ٹارگٹ رہی ہیں ہمیشہ سے اس پورے سال میں، جب سے کووڈ 19 کی ایک ویو آئی، فرسٹ ویو۔ سیکنڈ ویو میں بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اوورال ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا اکنامک کرائسس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اکنامک کرائسس جو ہیں وہ ایک بار پھر فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، خاص طور پہ جو کیٹرز اینڈ ڈیکوریٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافی سارے کنسرنز ہیں، اس فیصلے کو دوبارہ لیا جانا چاہیے، اور تقریب کے حوالے سے کیا میجرز دیے گئے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے جو الاؤڈ ہوگا، کیا ایس او پیز ہوں گی پرٹیکولر، اس کے اوپر ذرا پروگرام میں ڈیٹیل بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر افنان اللہ، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور مزید گیسٹ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر افنان۔ جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر افنان سے بات کریں گے ہم اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جی بی کے حوالے سے آخر ان کو کیوں لگتا ہے تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو کہ الیکشنز جو ہے ایک بار پھر اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر افنان سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر افنان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ آخر اپوزیشن جماعتوں کی شکایت کیوں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر دھاندلی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ون کیا ہے، صرف اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ ماضی میں بھی جو وفاق میں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہی دوبارہ الیکٹ ہو کر آتی ہے۔ آخر کیوں لگ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ اس بار دھاندلی ہوئی ہے؟ پہلے کیوں یہ بیانیہ ہم نے نہیں دیکھا، پہلے کیوں یہ کنسرنز ریز نہیں ہوئے کہ جو وفاقی پولیٹیکل پارٹی نے جی بی یا آزاد کشمیر میں ون کیا، پہلے کیوں سلوگنز نہیں سنے ہم نے دھاندلی کے؟ میرے خیال سے کچھ آڈیو میں پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، کہ یہ دھاندلی والی جو ہم نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی۔ ہمارے 6 لوگوں کو توڑا گیا، ان کو جو ہے پی ٹی آئی جوائن کرائی گئی۔ یہ وہ 6 لوگ تھے جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر پچھلی دفعہ جیتے ہوئے تھے، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی وہ 4 مہینے اس کے رہتے تھے، مگر اس سے پہلے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو نیا چیف منسٹر یا جو انٹرم چیف منسٹر آئے گا وہ بیسکلی پچھلے چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے آئے گا۔ وہ کام نہیں کیا گیا اور وہ زبردستی جو ہے اس کو لگا دیا گیا۔
اور جب اس کو لگا دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے ہمارے سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو روکا گیا. پھر نومبر کے اندر جو ہے وہ یہ اگست میں یہ الیکشن ہونے تھے, مگر کیونکہ اگست میں ان کی تیاری پوری نہیں تھی تو انہوں نے اس کو 2 مہینے اور ڈیلے کر دیا الیکشن کو, اور پھر وہ نومبر میں ان کو 3 مہینے بلکہ اور ڈیلے کر دیا, اور پھر نومبر میں لے کے آ گئے. تو یہ بہت سارے اس طرح کی انہوں نے اور جو ہے وہ پری پول ریگنگ کری. اس کے بعد پھر یہ بحالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آن دا ڈے, وہ تو جو 25 جولائی 2018 والی واردات ہے وہ ہر دفعہ تھوڑی لگتی ہے, وہ تو انہوں نے جو ایک واردات ڈالنی تھی ڈال دی, اور وہ سارے پاکستان نے دیکھا تھا کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ ہر دفعہ تو ضرورت نہیں ہوتی نا. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس 7 یا 8 سیٹیں ہیں. ڈاکٹر عفنان, آخر اپوزیشن جماعتیں جب حکومت میں ان کو چانس ملا, انہوں نے کیوں ایک ایسا نیشنل جو ہے ایک پالیسی کو کیوں مرتب نہیں کیا کہ بار بار دھاندلی کے جو ہے الزامات نہ لگتے؟ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت رہی نہیں نا, زبردستی زور زبردستی سے کام چلایا جاتا ہے, اور جب زور زبردستی سے کام چلائیں گے لوگ اور کبھی قانون کو مانیں گے, جب سوٹ کرتا ہوگا تو قانون کو مان لیں گے. اب آپ دیکھ لیں اسلام آباد کا یہ حال دیکھ لیں, کن لوگوں نے یہ ٹی ایل پی والے کارنامے کیے تھے, آج وہ جنہوں نے شروع کیے تھے انہی کے گلے پڑ گئے. اچھا, تو یہ ڈاکٹر عفنان یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ایل پی کا جو یہ سارا سیناریو ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ 2017 میں بھی ہوا تھا, یہی ایگزیکٹ سیناریو تھا؟ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ ہماری حکومت تھی. تو اس وقت یہ سارا کنٹرول کیوں, پھر اسٹیٹ کیوں کوشچن ہوا؟ اس وقت بھی اسی طرح سچویشن تھی اس وقت بھی. نہیں, وہ اس لیے کیونکہ آپ نے ایک شیطان کو بنایا, آپ نے اس کو استعمال کیا مسلم لیگ نون کے خلاف, پھر آپ نے کہا اس کو ڈبے میں بند کر دیتے ہیں, وہ ڈبے میں بند نہیں ہوا. اب وہ آپ کے نکل کے جو ہے وہ آپ کو کارما جو ہے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, اب آپ کے نکل کے گلے پڑ گیا ہے وہ, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں. بات یہ ہے کہ کس نے یہ حق دیا ہے کسی بھی ادارے کو کہ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے, اس کو لانا ہے, اس کو. یہ اس ملک کے اندر مسلسل انارکی پھیلائی ہوئی ہے, حرکت ہر جگہ ڈیسٹیبلٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر عفنان, یہ 2017 نومبر 25 2017 کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ ہے. انہوں نے یہ جو ہے ٹیلی فون کیا تھا پرائم منسٹر کو, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دھرنا ہو رہا ہے اس میں وائلنس کو اوائڈ کیا جائے, اور یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے کانٹری ہے سچویشن. تو یہی والی سچویشن پہلے بھی ہم نے دیکھی, اب بھی دیکھی. آخر اب کیا میجرز لینے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس طرح کی سچویشن کو وہ انڈر کنٹرول کریں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے معاملات کو ان ایڈریس رکھا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کے پاس تو کیپیسٹی کا ایشو ہے نا, یہ تو مطلب کیپیبل ہی نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو کنٹرول کریں یا نہ کریں. یہ تو بیسیکلی ٹویٹر کی حد تک مطلب معاملات کرنا ہے, اپوزیشن کو برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کام ہے بھی نہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہلے بنایا کس نے, ان کو کون لے کے آیا اسلام آباد, اور ان کو کس نے بٹھایا, اور پھر کس نے ایگریمنٹ سائن کیے, پھر اس کے اوپر ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی کہ کن لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں سارے کے سارے کام کے. نہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا, اور آج یہ پھر دوبارہ ڈرامہ ہمارے شہر اسلام آباد میں آگے ادھر بیٹھ گیا ہے, اور سارا کا سارا اسلام آباد راولپنڈی انہوں نے بند کر دی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عفنان, میں یہاں پہ اجاز خان سواتی صاحب سے بات کروں گی. پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کی جانب بڑھوں گی. السلام علیکم اجاز خان صاحب. پروگرام میں ہم گفتگو کریں اس وقت جی بی الیکشنز کے بارے میں. پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس آپ نے سنا, وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے الیکشن سے. آخر کیا وجوہات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. دیکھیں ان کی سیٹسفیکشن تو عوام نے کرا دی. اب اگر یہ سیٹسفائی نہیں ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو سکون ہے وہ عطا فرمائے. اب اداروں پر الزامات بند ہونے چاہیے. انہوں نے ابھی بھی دبے چھپے لفظوں میں یہ بات کی کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ انہیں لے کر آیا گیا. میں عفنان صاحب سے پوچھتا ہوں, بتائیں آپ کی حکومت تھی, آپ بتائیں کون لایا انہیں؟ ایک بات ٹھیک ہے, یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہیں لایا گیا اور اب یہ بے قابو ہو چکے ہیں, تو ہماری حکومت تو نہیں تھی نا, کون لے کر آیا؟ کھل کر بتائیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو. دیکھیں یہ بیانیہ عوام مسترد کر چکی ہے. بلاول زرداری صاحب اور بی بی مریم نواز صاحبہ کو کھل کر موقع دیا گیا. انہوں نے وہاں کمپین چلائی مسلسل, کئی دن انہوں نے وہاں ڈیرے ڈالے. جو ان کی لڑکڑاتی ہوئی زبانیں تھی, جو ان کے ڈاماڈول موقف تھے, اس کو مسترد کر دیا عوام نے. تو اب دیوار کے سامنے نظر آ رہا تھا, سامنے لکھا ہوا اگر ان کو نظر نہیں آ رہا, ان کو یہ آخر کب سمجھ میں آئے گی کہ لوگ یہ ساری باتیں جو یہ کرتے آ رہے ہیں, لوگ یہ مسترد شدہ باتیں ہیں اور یہ مسترد شدہ لوگ ہیں.
اب ان کے اوپر پاکستان کی عوام بھروسہ نہیں کرے گی, اور یہ انشاءاللہ آغاز ہے, یہ تبدیلی آہستہ آہستہ یہ لپیٹ جو ہمارا صوبہ سندھ جو تبدیلی سے محروم ہے, یہ انشاءاللہ لپیٹ میں یہ بھی آئے گا. ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رکھ رہی ہے, اب اس میں یہ اس طرح کے بیانیاں دے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور بالکل فیئر الیکشن ہوئے. یہ گلگت بلتستان کی کراچی کے اندر اتنے لوگ خوش ہیں گلگت بلتستان کے, کہ اتنے پروگرامز ہمیں لوگ انوائٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تک لوگ خوش ہیں, ہر جگہ لوگ خوش ہیں. خوش نہیں ہے تو یہ خوش نہیں ہے, اب عوام نے ان سے انتقام لیا ہے. ان کو اپنی طرز سیاست پر گفتگو کرنی چاہیے, ان کو خود اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ ہم جو بیانیہ عوام کے پاس لے کر کے عوام نے مسترد کر دیا, ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. اچھا, ڈاکٹر عفنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے 6 لوگوں کو توڑا, کیا یہ اس میں کچھ اگینسٹ دی لا کوئی کچھ کام تھا, آپ نے ان کے لوگوں کو توڑا, یا کوئی غیر قانونی کام کیا آپ نے اس میں اوور آل, یا پری ریگنگ کے زمرے میں واقعی آتا ہے جو ڈاکٹر عفنان بتا رہے ہیں؟ یہ کس طرح کا موقف ہے, مطلب کیسے کوئی کسی کو توڑ سکتا ہے؟ ایک پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, ان غلام تو کوئی نہیں ہوتا, لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنے نظریے ہوتے ہیں. جو بیانیہ یہ لے کے چل رہے ہیں, کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس ملک کے اداروں پر آپ الزام لگائیں گے, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا حال دیکھیں, وہ لوگ پریشان ہو گئے. بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو سندھ بنائیں گے, تو اس کے باوجود ان کو ووٹ ملے گا. کیا لڑکانہ بنانا ہے گلگت بلتستان کو؟ تو لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کی کارکردگی, بیانیہ ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے کہ عوام کو جو ڈیلیور انہوں نے کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں سے ڈیلیوری ہوگی, کہاں سے ہمیں ہمارے ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے, اور اب میں خود سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے, جو لوگ جیتے ہیں, کہ جو کام یہ ان لوگوں نے نہیں کیا. آپ نے ایک پلان پیش کیا, زلفی بخاری صاحب نے اسکردو میں پورے پلان کے اوپر ڈیٹیل بات کی, باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی اسپیسیفک پلان پیش نہیں کیا اپنی الیکشن کیمپین میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو الیکشن کیمپین میں اپنا ایک پلان پیش کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ووٹ بینک ملا ہے, یا پھر یہ ایک روایت ہے جو کہ ہمیشہ سے وفاقی حکومت جو پریزنٹ ہوتی ہے وہی آتی ہے جی بھی آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں, اگر میں بالکل ہونیسٹلی ایک بات کہوں تو یہ اس فیکٹر کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں. لیکن اب بہت سے لوگ, خان صاحب پر بھی لوگوں کو اعتماد ہے, تو خان صاحب کے نمائندے جب وہاں پر گئے, انہوں نے پلان پیش کیا ہے, تو بلاول صاحب نے بھی پلان پیش کیا, مریم صاحبہ نے بھی پلان پیش کیا. پلان تو پرٹیکولر پلان تو کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں تھا نا, جس طرح زلفی بخاری نے پورا, اگر واقعی تھا تو میری تصحیح کر دیں ڈاکٹر عفنان, میں ان سے بھی جان لیتی ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن جو پلان زلفی بخاری صاحب نے پیش کیا, اس میں 18 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کہ ٹی ویٹ اسکول ہوگا, اس میں جو ہے ڈفرنٹ 10 زونس میں جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا ٹورزم کے لیے, اس میں انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہوگا, اس میں اکوموڈیشن کے اوپر کام ہوگا. اوور آل بہت ساری اس میں چیزیں کچھ تھیں جس میں انہوں نے کمپائل کر کے ایک پلان پیش کیا تھا. دیکھیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, پلان ہم نے بھی پیش کیا, پلان انہوں نے بھی پیش کیا. مریم نواب صاحبہ نے ببانگ دہل وہاں پر کہا کہ آپ گھیراؤ کریں ان لوگوں کا جو پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, یعنی کہ زبردستی ہمارے موقف پر ہم گالیاں دیں گے فوج کو, اداروں کے خلاف, آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. بلاول صاحب نے بھی پلان پیش کیا کہ ہم آپ گلگت بلتستان کا جو پرامن علاقہ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو ہم جہالت کی طرف لے کے جائیں گے, گلگت بلتستان کو ہم کھنڈر بنائیں گے, لاڑکانہ بنائیں گے, سکھر بنائیں گے. پلان انہوں نے بھی پیش کیا. عوام کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے ہمیں آگے جانا چاہیے. جو ہمارے نمائندے منتخب ہو گئے, اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس کی کوششیں کرنی چاہیے, اور جو غلطیاں کوتاہیاں ان 2 حکومتوں سے ہوئی ہیں, ان کے نمائندوں سے ہوئی ہے, ہمارے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر عفنان سے جانتی ہوں یہاں پہ کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ سب سے لیسٹ کیوں رہا؟ کیا کوئی پرٹیکولر پلان نہیں تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, یا کیا وجہ تھی؟ جی ڈاکٹر عفنان, اس پر بتائیے گا. پلان جو ہے وہ تو مطلب کہ ہم کیا کر سکتے تھے. اب آپ کا مقابلہ اگر یا کہتے ہیں بندوق سے ہوگا تو آپ کیا, ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا, ہم تو عوامی معاملات سے چلا سکیں گے. اور جہاں تک میں بات کر رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کچھ کر سکیں. ان لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کرنے کے لیے, یہ صرف باتیں کرنے کے علاوہ اور ٹویٹیں کرنے کے علاوہ ان کے پاس, ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. تو پھر اگر جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہاتھ میں, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے؟ ان کو بیسیکلی استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو آگے فرنٹ کیا جا رہا ہے. 7 سیٹیں ان کی نکلی ہیں,
پیپل پارٹی والے 12 سیٹیں جیتے تھے جب حکومت میں تھے, ہم 16 سیٹیں جیتے تھے جب حکومت میں تھے گلگت بلتستان میں. ان کی 7 سیٹیں نکل رہی ہیں اور اس کے اوپر بڑے خوش ہو رہے ہیں. نہیں 10 سیٹس ہیں ڈاکٹر عفنان, 10 سیٹس ہیں اور 7 جو ہیں انڈیپینڈنٹ الگ ہیں. پی ٹی آئی کی 10 سیٹس ہیں. نہیں اس طرح نہیں ہے نا, اس طرح نہیں ہے. 7 سیٹیں, سن لیں میری بات, 7 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں, 3 سیٹیں جو ہیں وہ پیپل پارٹی کی ہیں, 2 سیٹیں پی ایم ایل این کی ہیں, 1 جماعت علماء اسلام کی ہے, ٹھیک ہے, 1 MWM کی ہے, لیکن اس میں ایک کریکشن کر لیجئے, جو 7 ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور 10 الگ سے پی ٹی آئی کی ہیں. نہیں 10 الگ سے پی ٹی آئی کی, تو ٹوٹل 23 سیٹیں 10 کہاں سے پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہیں؟ اچھا, اگر 23 ٹوٹل سیٹیں تو 10 پی ٹی آئی کی کہاں سے آ سکتی ہیں؟ 7 سیٹیں آپ کو, تو پھر ٹوٹل نمبر ہی زیادہ ہو جائے گا نا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میری گزارش سن لیں آپ کہ ابھی تک جو رزلٹ آئے اس کی بات کرتا ہوں, 3 رزلٹ آنے ہیں, 1 سیٹ کے اوپر الیکشن ہونے ہیں اور 2 رزلٹ اور آنے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گلگت بلتستان کو لڑکانہ اپنا گلگت بلتستان کو لڑکانہ بنانا ہے؟ نہیں, لڑکانہ نہیں بنانا, اس کو پشاور بنا دیتے ہیں, جہاں پہ گٹر کھلے ہوئے ہیں, جہاں پہ روڈ تباہ ہیں, جہاں پہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. ایک پشاور BRT بنائی تھی, وہ بھی آج تک نہیں چلی. وہ سارا انفراسٹرکچر اٹھا کے ہم گلگت بلتستان لے جاتے ہیں اور ادھر جا کے ان کے لوگوں کو سرو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے نہ پاس کچھ ہے, نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. یہ صرف ان کو سامنے فرنٹ پہ رکھا گیا ہے کہ بس سامنے تم لوگ بیٹھ جاؤ. وزیر اعظم عمران خان کو بنا دیا تاکہ وہ خوش رہے اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں. باقی سارا کا سارا کہیں تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور وہ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ وہی کیا کہتے ہیں چلا رہے ہیں. انہوں نے ہمارے خلاف ریگنگ کی ہے, انہوں نے ہمارے لوگ توڑے ہیں, انہوں نے ہی ہماری حکومت ختم کری ہے, انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے سازش کی ہے. ڈاکٹر عفنان ایک وقفے پہ جائیں گے, اس کے بعد گفتگو سلسلہ یہیں سے کنٹینیوڈ رکھتا ہے. میں آپ سے جانوں گی کیا مریم بی بی جو ہے فوج کو خود دعوت دے رہی ہیں پالیٹکس میں آنے کے لیے, یا وہ خود کہہ رہی ہیں ان کو کہ آپ آئیں پالیٹکس میں؟ جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں اس وقت, اور ان کا ایک جو انٹرویو ہے ریسنٹلی, وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اس سے کویسچن ہو رہا ہے. ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے الیکشنز, پولنگ اور ریگنگ کے اوپر کیا سینیریو ہے. اس پہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے میں نے سٹانس لیا, کیوں ان کو لگتا ہے اپیرنٹلی کیا معاملات ہیں, اور اس پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس کے اوپر ریباٹل جانوں گی کہ یہ جو وجہ ہے, ان کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے ریگنگ کی ہے, پری الیکشن ریگنگ ہو چکی ہے, اور کیا اس کی جو سٹیٹس ہیں, کیا وہ سٹیٹس سے اندازہ لگا رہے ہیں, یا پھر وہ جو سینیریو اس سے اندازہ لگا رہے ہیں لاسٹ ٹائم, یا جو اس سے پہلے جو طریقہ کار تھا وہ کیا مختلف ہوا کرتا تھا, اب غلط طریقے سے جو ہے پورا الیکشن یا الیکٹورل پروسیس ہوا ہے. اس پر جہاز خان صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ پھر میں پی ایم ایل این کا بھی اس کے اوپر سٹانس جانوں گی. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں تمام تر اپوزیشن جماعتیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہ آپ لوگوں نے جو ہے الیکشن بھی ہی ریگنگ کیا اور ڈیورنگ دا پروسیس بھی کیا, کیا کوئی طریقے میں کوئی آپ لوگوں نے کوئی فراڈ کیا ہے؟ دیکھیں, ڈاکٹر عفنان صاحب نے جو اسٹیٹسٹکس پیش کی ہے ٹوٹلی رانگز ہیں, لیکن میں ان کا گلہ نہیں کرتا ہوں. جو سٹ ان کو لگی ہے آج, اس سے تھوڑا سا اب یہ ہوش میں نہیں ہوں گے تو اس طرح کی گفتگو کریں گے. پی ایم ایل این کی 15 سیٹیں تھی, 16 نہیں تھی. مسلم لیگ نون کی 7 نہیں ہیں, 9 سیٹیں ہم جیتے ہیں. MWM سے ہمارا اتحاد تھا, وہ سیٹ ہم نے ان کو وہاں سپورٹ کیا, وہ سیٹ ہم جیتے ہیں. 6 آزاد امیدواروں میں سے جو 4 آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. بہت زیادہ ٹکٹ کے جو ایشو تھے تو وہاں وہ سیٹ خالی کی گئی, وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. لیکن چونکہ میں نے کہا کہ اس وقت یہ خواب غفلت سے ہوش میں نہیں آئے ہیں. ان سے پہلے جب الیکشن ہوئے تھے 2015 میں, اچھا, گلگت بلتستان میں, جی, اس وقت ہمیں یاد ہے کہ دن کے ٹائم پولنگ رکوا دی گئی. اچھا, 15 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اس وقت لی, وہ تاریخ کی بدترین دھاندلی تھی, جس پہ اس وقت اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, اس دن کے تجزیے اٹھا کر دیکھیں, اور آج جو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن وہاں جیتا ہے, گلگت بلتستان کی اپنی عوام کہہ رہی ہے کہ اتنے شفاف الیکشن ہم نے نہیں دیکھے. اور میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو سیٹیں ہم جیتے ہیں, جو 3 پیپلز پارٹی جیتی ہے, 2 مسلم لیگ نون جیتی ہے, 6 آزاد امیدوار جیتے ہیں, ایک بقول ان کے JUIF جیتی ہے اور MWM جیتی ہے, وہاں کیا تھا؟ وہاں دھاندلی تھی یا صرف ہم جہاں جیتے ہیں وہاں دھاندلی ہے؟ یہ ان سے پوچھ لیں کہ مسلم لیگ نون جو 2 سیٹیں جیتی ہیں وہ بھی دھاندلی ہی ہوئی ہے یا وہ یہ فیئر جیتے ہیں؟
تو ان کو سمجھ آ ٹھیک ہے. میں اسی پوائنٹ کو لے کر ڈاکٹر افنان کے پاس جاتی ہوں. ڈاکٹر افنان ذرا یہ سناریو جو ہے سمجھا دیں. چلے میں ان کی جانب دوبارہ بڑھوں گی, آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے کہ آخر یہ جو ان کا سٹانس آتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ جیتتے ہیں وہ پراپر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, جدھر وہ نہیں جیتے وہاں پہ جو ہے وہ ریگنگ ہوتی ہے. آخر اس کی کیا سائنس ہے؟ الوینا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. اب ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. جہاں ہار جاؤ دھاندلی کا شور, جہاں جیت جاؤ سب ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں اس ملک میں الیکشن کمیشن کو آزاد کرنا ہوگا, ایسا نظام بنانا ہوگا. الیکشن کمیشن تو آزاد ہے نا, آٹونامس ادارہ ہے. ہم ان اداروں کو انشاءاللہ اپنے ٹنیور جب پورا کریں گے اس طرح بنا کے جائیں گے کہ آئندہ دوبارہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی, انگلیاں نہیں اٹھیں گی. ہم تمام اداروں کو انشاءاللہ جہاں سے آپ نے پوائنٹ دیا تھا وہی پوائنٹ میں پی ایم ایل این کے پاس لے کر جاتی ہوں. ڈاکٹر افنان, یہاں پہ جو اجاز صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے دور میں 2015 میں بھی جو ہے آپ لوگوں نے مخالف جو آپ کے کھڑے تھے کینڈیڈیٹس, ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں بھی جو ہے آپ نے ان کے بلکہ ووٹنگ رکوا دی اور 1 بجے جو ہے پورا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آپ نے اس طریقے سے دھاندلی کی. میرے پاس ایک مقامی شخص ہے, ان کا بھی یہاں پر میسج آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار شفاف ترین الیکشنز ہوئے ہیں, ہم خود ہارے ہیں لیکن الیکشن شفاف تھے. 2015 میں بدترین دھاندلی ہوئی تھی. نون لیگ نے دن 1 بجے مخالف امیدواروں کی ہوم پولنگ بند کروا کے الیکشن جیت لیا تھا. کیا کہیں گے اس پر؟ تو میں یہ پتہ نہیں آپ کون سے گیسٹ کو بلا لیتی ہیں, ان کو میں جانتے ہی نہیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے آتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ آگے سے بات کریں نا, وہ سوال پر بات کریں کہ جس کے اندر یہ کہتے ہیں, مطلب میں نے کہا ہی نہیں کہ 7 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں. میں نے یہ کہا ہی نہیں, انہوں نے خود ہی خواب, ان کو پتہ نہیں خواب آ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ رہا ہے. میں نے کہا پی ٹی آئی نے 7 سیٹیں جیتی ہیں. جیو نیوز نے رپورٹ کیا ہے, میں نے وہ والی فگرز کوٹ کی ہیں. اگر وہ فگر آپ کو نہیں پسند تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی طرف سے الیکشن تو نہیں کروانے جا رہا نا وہاں پہ. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے زیادہ سیٹیں جیتی تھی جب ہم گورنمنٹ میں تھے, پیپل پارٹی نے بھی زیادہ جیتی تھی, انہوں نے 7 سیٹیں. وہ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اپنا ہولڈ استعمال کر کے 1 بجے دوپہر کو بند کروا لی. اگر ہم نے بند کروا دی تھی, چلے اگر ہم نے بند کروا دی تھی, مثال کے طور پہ اگر یہ والی بات مان لیتے تو اس کا مطلب انہوں نے بھی بند کروا کے الیکشن جیتتا ہے رزلٹ. اچھا, مطلب یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی کہانی ہے. کہتے ہیں ہم نے بند کروائی ہوتی تو آپ کوئی ویڈیو دکھا دیتے نا. یہ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر افنان, مقامی لوگ کہہ رہے ہیں. ایک سیٹ پی ٹی آئی جیتی ہے پورے 2015 کے الیکشن میں, 1 سیٹ جیتی ہے. اور 2000 جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اب جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ان کو اتنی سیٹیں جتوا دی ہیں. اور یہ خالی اس دفعہ نہیں کیا, یہ 25 جولائی 2018 کو بھی کیا انہوں نے یہی والی حرکتیں. تو یہ ایسے لوگوں کو لا کے اس ملک میں دھونس دے رہے ہیں جن کا نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. تو حل کیا ہے اس کا؟ پہلے افواج پاکستان سے شکایت تھی, اب وہ بھی نہیں تھی, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. اس کا حل کیا ہے؟ کیا الیکٹورل پروسیس غلط ہے ہمارے ملک کا؟ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک کوسچن ہے, یا پھر جو آپ لوگوں نے حکومت کی اس میں آپ لوگوں نے کچھ ایسا سسٹم نہیں پیش کیا جس پر آگے آنے والی حکومتوں کے لیے یہ کوسچن نہ رہتی کہ دھاندلی کی انہوں نے؟ دیکھیں ہم نے تو سسٹم اچھا بنایا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندوق کے زور کے اوپر پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دے, اگر کوئی بندوق کے زور کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز کو کمروں میں بند کر دے, تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ یہاں سے تو کوئی شکایت نہیں آئی. نظام ہے, آپ کون سا دنیا کا نظام ایسا بنائیں گے جس میں بندوق کے زور پہ جو اگلا والا آ جائے تو وہ آپ کی جب بات نہ سنے, وہ قانون کو فالو نہ کرے, تو پھر اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ہم تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سا قانون ہے جو بندوق کو روک سکتا ہے. اگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر قبضے نہ کریں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ نہ کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہ توڑیں, ہارس ٹریڈنگ نہ کریں. یہ شیطانی کام کر کون رہا ہے؟ بات تو یہ ہے نا. اور کون لوگ ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ کون لوگ کرتے ہیں اور کون لوگ بتا دیں ڈاکٹر افنان, بتا دیں کون کر رہا ہے. دیکھیں ہم نے تو بڑی واضح طور پہ بتایا ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن آپ بھی بتا دیں نا. کیا مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں انہی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, دوبارہ بول رہے ہیں. آپ خود ہی بتا دیں نا کون لوگ, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے تو بتایا نا واضح طور کے اوپر کہ 25 جولائی 2018 کو تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کیے گئے. کس نے کیے قبضے؟ وہ کنہوں نے کیے وہ سارا پاکستان جانتا ہے. اچھا, کہ کس نے کہاں قبضے ہوئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا.
تو بات یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے اب الیکشن ریگ کر کے ٹھیک ہے جدھر دوسری پولیٹیکل پارٹیز، آخری سوال کا جواب دے دے ڈاکٹر فنان، کہ جدھر باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس نے ون کیا ہے، کیا وہاں پہ ٹرانسپیرنسی تھی صرف؟ نہیں، وہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سارے کے سارے سیٹوں کے اوپر ہی الیکشن ریگ کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے چند جگہوں پہ واردات ڈالنی ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون کون کس کس سیٹ پہ جیت رہا ہے. آپ ان مضبوط کینڈیڈیٹس کو موو کر کے دوسرے میں لے جائیں اور اس کے بعد آپ نے پوری الیکشن ہیئرنگ ہی کرنی ہوتی ہے نا. اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر عمران خان جب روتا تھا تو تب جب جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی تھی وہاں پہ ٹھیک ہوتا تھا اور جہاں جیتے تھے وہاں پہ غلط ہوتا تھا. اچھا، اس کا مطلب پھر یہ وہی چل رہا ہے نا، وہی پرانا وہی روایتی طریقہ چل رہا ہے. مطلب پولیٹیکل پارٹیز کا ہارو تو دھاندلی، جیتو تو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. نہیں، یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بوٹ پالش کرتے ہیں، بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی بوٹ پالش کرتے ہیں. بوٹ پالش کر کے تو آتے ہیں سارے. ڈاکٹر فنان سب نے بوٹ پالش کیے، بوٹ پالش کیے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. بوٹ پالش کرنے جو ہے اسے پیسہ ملتا ہے. بوٹ پالش کرنے سے بہت آپ کو نوکریاں ملتی ہیں. بوٹ پالش کرنے سے الیکشن جیتے جاتے ہیں. تو بوٹ پالش کرنا جو ہے، اور بوٹ پالش کر کے پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی فارم کی جاتی ہیں. میں بھی بہت سارے لوگ جانتا ہوں بوٹ پالش. عمران خان سب سے بڑا بوٹ پالشی ہے بلکہ. اچھا، آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ تو خود وہ جب اپوزیشن میں تھے اداروں کو للکارتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں بوٹ پالش کرتے ہیں. نہیں، وہ تو اس وقت بوٹ پالش نہیں کرتے تھے، آپ کر رہے ہیں نا. چلے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فنان پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر اعجاز. اچھا دیکھیں، میں نے کہا میں تو ان کی بات کا اس لیے برا نہیں مناؤں گا کہ ان کو سٹ لگی ہے بڑی زور کی. یہ ایک ہی وقت میں تین موقف، مطلب کوئی ذی شعور بندہ ان کی بات سن کے کوئی عقل کو ہاتھ مارے. ایک طرف یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہم پر الزام بوٹ پالش. وہ کہہ رہے ہیں جو بوٹ پالش کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو بوٹ والے ہیں انہوں نے آپ کو جو ہے جتوایا ہے. ابھی وہ کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے الیکشنز میں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کروایا سارا کام. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہے. ان کی سمجھ عوام کو بھی نہیں آ رہی. الیکشن، میں نے بھی الیکشن لڑا، ہم ہارے ہیں، ہم نے سپورٹس مین اسپرٹ کے تحت وہ قبول کیا ہے. دیکھیں، آپ جب پورے ملک میں الیکشن کے لیے اترتے ہیں، ہر جگہ آپ نہیں جیتتے، کہیں پر آپ ہارتے ہیں، کہیں پر آپ جیتتے ہیں. وہاں پر مختلف عوامل ہو سکتے ہیں. سندھ بہرحال جیسے ہم نے کہا تبدیلی سے محروم ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم یہاں نہیں جیت پائے، انشاءاللہ جیتیں گے. پاکستان کی سیاست، مسلم لیگ نون کے گھناؤنے جو ان کی سیاست تھی، اس سے تاریخ بھری ہوئی ہے. فوجیوں کے گود مر میں یہ لوگ بیٹھے اور پھر انہوں نے گالیاں دی. اگر ہم فوج کی کسی غلطی کو پر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ ہماری فوج ہے، ہمارا ادارہ ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے اس طریقے سے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک پورا اپنا ایک بنایا ہوا ہے سٹانس. یہ تو غلط ہوتا ہے. یہ کیا میسج دیتا ہے ہمارا؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی سیاست ہی یہی ہے کہ یہ آپ کے گلے پڑیں گے جب پریشر نہیں تو پھر پاؤں پڑ جائیں گے. ان کی سمجھ یہ بہرحال جس طرف یہ جا رہے ہیں، اپنے لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں، پاکستان کی عوام ان کو چھوڑ چکی ہے. گلگت بلتستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا، کشمیر کی عوام بھی عنقریب فیصلہ کرے گی. لوگ ان کو دھتکار چکے ہیں. ابھی مریم صاحبہ کیوں مذاکرات کی طرف کہتی ہیں کہ ہم نے بات کرنی؟ کدھر کہتی ہیں وہ؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی تو سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو جو انہوں نے استعمال کیا، یہی تو وہ تھا نا. دیکھیں، یہ صرف ان کی چوری رک جائے، اس میں چاہے فوج کردار ادا کرے، چاہے کوئی بھی ہمارا ادارہ کردار ادا کرے سپریم کورٹ، لیکن ہم نہیں کریں گے. خان صاحب نے کہا فوج کو اجازت دے رہی ہیں کہ آئیں آپ پالیٹکس کا حصہ بنے. ایک طرف تو وہ کہتی ہیں کہ دور رہیں سیاست سے. دیکھیں، فوج اس وقت سیاست سے دور ہے. ہمارے اس ملک کے ادارے ہیں جو ذمہ داری ان کی ہے ان کو بخوبی پورا کر رہے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور مسلم لیگ نون کا جو مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے، یہ بار بار ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ آ کر خان صاحب سے ہماری جان چھڑائیں. خان صاحب واضح کہہ چکا ہے کہ چوروں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ اسی پر ملا ہے کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو اس ملک سے باہر گئی ہے. لیکن وہ بھی تو نہیں آ رہی نا اعجاز صاحب. انفارچونیٹلی 2 سال ہو گئے، لوٹی ہوئی دولت تو آ ہی نہیں رہی ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت آ سکتی ہے اور یہ لوگ دیں گے آپ کو؟ بالکل آ سکتی ہے. بدقسمتی سے میں نے جیسے کہا کہ اس ملک کا نظام ایسا ہے، کچھ ہمارے عدالتی نظام ایسے ہیں کہ یہاں سے جب چور پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. ضمانت ملنے کے بعد یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ان کو اس طرح کی A کلاس ان کو دی جاتی ہے، جیلوں
میں. اول تو کوئی بھی مجرم جو کہ کنوکٹڈ مجرم ہے ایز پر دی لا وہ علاج کے لیے باہر نہیں جا سکتا. دوسرا وہ باہر چلا بھی جائے تو ٹیلی ویژن کے اوپر 1 گھنٹہ سپیچز نہیں کر سکتا. یہ تو غیر قانونی اقدام ہو رہے ہیں نا سارے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, میں صرف مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے بڑے بڑے مگرمچھ جو پکڑے گئے. لیکن اجاز صاحب اس کو فکس کون کرے گا؟ ہمیں قانون تبدیل کرنا ہوگا. فکس کون کرے گا اس کو؟ دیکھیں ہم کریں گے اور ہمیں کرنا ہوگا. پاکستان 2 سال تو ہو گئے, ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں 2023 تک میں اس بات پر بالکل شور ہوں کہ ہوگا, اور اگر نہیں ہوتا تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی. چاہے ہمیں قانون میں ترمیم کرنی پڑے, چاہے ہمیں کوئی بھی بل پاس کرنا پڑے, لیکن ہمیں کوئی سخت اقدامات کرنے ہوں گے. اس ملک کی جو غریب عوام ہے اس کے اوپر ہمیں رحم کرنا ہوگا. جی بی کے عوام کے لیے 18 ماہ کی ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلان میں, آپ کو لگتا ہے کہ 18 ماہ کے اندر آپ لوگ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کر پائیں گے, جس کے اندر ٹی ویٹ سکولز ہیں یعنی کہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشنل ٹریننگ سینٹرز, جس سے جو وہ لوگ جو کہ ایجوکیٹڈ اتنے نہیں ہوتے لیکن وہ اسکلڈ ہو جاتے ہیں. اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے. آپ کو نہیں لگتا ان کے سٹانس کو اب یہاں پر پریکٹیکلی جو ہے عملی جامہ پہنایا جائے گا اگر واقعی آپ لوگ یہ کام کر جاتے ہیں؟ دیکھیں ان تمام جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100% نہ بھی صحیح 70-80% بھی ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن کرنا چاہیے. ابھی جو جیتے ہوئے نمائندے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کے پاس جو اپنا پلان لے کر گئے ہیں اس کے لیے کوشش کریں, اور جن لوگوں نے وعدے کیے ہیں اخلاقی طور پر ان کو وعدہ پورا کرنا چاہیے. خان صاحب اور وفاق کی طرف سے ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. ایک تو ٹاور کی بات تھی اس میں کہ ایک جو انٹرنیٹ ٹاور ہے وہ بنایا جائے گا, اس پر کام ہوگا. دوسرا اس کے علاوہ 10 ٹورزم زونز کے اندر ڈیوائیڈ کیا جائے گا, کیونکہ جی بی جتنا خوبصورت ہے الحمدللہ اس کو بہت آسان ہے ڈفرنٹ ٹورزم زونز میں ڈیوائیڈ کرنا, تو وہ کیا جائے گا. پھر ٹی ویٹ اسکول کا ہے, پھر 3 اسپورٹس کمپلیکس کا ہے. اس میں یہ تمام تر پلان 18 ماہ کی جو ڈیڈ لائن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ 100 ڈیز کا پلان آپ لوگ کے گلے پڑ گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلانز جو آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے دیے تھے, پاکستان کی حکومت بننے کا حصہ لوگوں کے سامنے پروپوز کیا تھا, اس میں آپ کو آج بھی کوشچن کیا جاتا ہے اپوزیشن سے. دیکھیں ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنے تمام پلان پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہمیں اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی تمام پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹورزم کے حوالے سے تو خان صاحب کا موقف ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کتنا لائک کرتے ہیں, اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں اگر ہم بہتر انداز سے ٹورزم پر کام کریں تو بہت زیادہ رینیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, اور اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ان نمائندوں کی بھی ہے جن کے اوپر عوام نے اعتماد کیا. میں اجاز آپ کی جانب دوبارہ بڑھوں گی. یہاں پہ ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے کیس منصور شیخ صاحب نے, جو کہ چیئرمین آل پاکستان کیٹررز اینڈ ڈیکوریٹرز ایسوسی ایشن ہیں. ان کی ایک ریکویسٹ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے, جو کہ کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو کا پاکستان میں بتایا جا رہا ہے. ایک طرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں, پولیٹیکل ریلیز ہیں, تمام تر پولیٹیکل پارٹیز نے SOPs کی دھجیاں اڑائیں, سکولز کو ٹارگٹ کیا گیا. اسٹوڈنٹس اتنے نکمے ترین ہو چکے ہیں کہ ٹویٹر جو ہے پورا فلڈڈ ہے. اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں سکولز کو بند کریں, اور وہ جو ڈیکوریٹرز اور کیٹررز ہیں ان کے بھی اپنے جو ہیں کچھ کنسرنز ہیں. اس کے اوپر میں جانوں گی کیس منصور شیخ صاحب سے کیا کہیں گے وہ. السلام علیکم. پہلے تو دیکھیں بہت ہم ساری انڈسٹری کو مبارک اور شکریہ ادا کریں پرائم منسٹر کا, کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنی جو سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا کہ میں کسی چیز کے اوپر کسی بزنس کے اوپر پابندی نہیں لگا رہا, ریسٹورینٹس بھی ایسے چلتے رہیں لیکن SOPs کا خیال رکھے. انہوں نے ماشاءاللہ باقاعدہ ماسک اپنے ہاتھ میں رکھا تھا کہ یہ پریورٹی ہے, یہ آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے اور یہ یوز کرنا ہے آپ نے ماسک. اور اس کے بعد انہوں نے کہا 300 تک کی گیدرنگ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کہ جو بینکٹس پہ ایک پرابلم آ رہی تھی اور جو بینکٹس کے اوپر لوگوں میں کیوس سا تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ آپ کو there's another question. آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی جب فرسٹ ویو آئی تھی کووڈ-19 کی, اس وقت بھی ان کا یہ کنسرن تھا کہ ہم لوگ جو ہمارا سٹیٹس ہے اس کے حساب سے اگر ہم اکانومک ایکٹیویٹیز کو بند کر دیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام تر جو ہے اپنا ایک سٹانس جو رکھا تھا وہی دوبارہ سامنے رکھیں گے, وہ دوبارہ سے شاید کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف بات چیت کریں. دیکھیں ہمارے اوپر بھی تو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہی ہوا تھا نا, کہ 8 سے 10 o'clock تک ویڈنگ سے آلریڈی اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ہم کر رہے ہیں کام. ابھی کیا بات کریں نا آپ, وہ میں اس پیریڈ کی بات کر رہی ہوں جب پرماننٹ لاک ڈاؤن تھا اور برا حال تھا لوگوں کا. مجھے نہیں لگ رہا
کیونکہ بہت کنٹرول میں ہیں. بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر پیشنٹ کو کرونا میں ڈال دی جا رہے ہیں, تو یہ ان کی کنٹرول ہونی چاہیے کہ ہر پیشنٹ کو کرونا ہی نہ دے. آپ دیکھیں نا 7-8 منتھ سے آپ کو ہر پیشنٹ, ہر چیز, ہر ٹیسٹ کرونا ہی آ رہی ہے. پہلے اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت میں جگہ دے اور ہر ایک کو صحت دے, لیکن ہر بندہ, ہر فیور کرونا نہیں ہے, ہر فلو کرونا نہیں ہے. اور باقی تو ہم لوگوں نے, لیکن کیس اگر ہم نے یہ بھی تو دیکھی ہے پریکٹس, جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مولڈ کر لیتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے بھی یہی سٹانس تھا, اور آپ کو نہیں لگتا کہ وہ شاید دوبارہ سے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سٹانس کی مخالف بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے, اپوزیشن کا حصہ جو ہے دکھانا ہوتا ہے, تو وہ اس بار بھی دوبارہ سے کہیں گے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں, ہر چیز کو بند کر دیں, تو پھر کتنی پرابلمس ہمارے لیے پیدا ہوں گی اکانومک ایکٹیویٹیز کو بند کرنے سے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ 6 منتھ جو انہوں نے ہمارا بند کیا ہے اس سے بڑا اکنامکلی کرائسس آیا ہے. اور دیکھیں ہماری یہ تو خوش ہوں گے نا اپوزیشن جماعتیں, تو اس سے خوش ہوں گی, پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم ہوگا. انڈسٹریز اور کام کرتی ہیں, ہماری انڈسٹریز میں پارلرز ہیں, گارمنٹس ہیں, ہر چیز کی خوشی کے ہر موقع پہ جو آپ یوز کرتے ہیں, وہ سمجھیں کہ عید کا فیسٹیول ہوتا ہے, جو ویڈنگ ہوتی ہے, وہ ساری انڈسٹریز پرابلم میں آ جائیں گی. تو یہ اب پیپلز پارٹی نہیں کرے گی, اور ہم لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کیے تو ان کو گائیڈ لائن بھی دی, اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہم نے اس طریقے سے ہی بزنس چلا رہے ہیں. تو اب ان کو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ بزنس چلا رہے ہیں ایز پر دی ایس او پیز, پولیس کو یوز کر کے وہ ایک لاک ڈاؤن کر دیں گے. نہیں, کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز پر دی گورنمنٹ گیون ایس او پیز آپ لوگ اپنا بزنس چلا رہے ہیں, تو پرٹیکولر کیا ایس او پیز ہیں؟ فار انسٹنس اگر ہم بات کریں 300 جو ہے میکسیمم لوگ ہوں, سوشل ڈسٹینسنگ ہو, ماسکس ہوں, پھر اے سی کا استعمال نہ ہونا, اوپن ایئر میں ہونا, اس طرح کی اور کون سے سٹینڈرڈز ہیں ایس او پیز میں جو آپ لوگ اپنائے ہوئے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے انٹرنس گیٹ بھی اوپن کر دیے, ایئر کنڈیشنز بند کر دیے اسٹرکٹلی, اور اسی کے اندر ہال کے اندر ہی ایری کرنے کے لیے ہم وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں سارے لوگ نا. جیسے 20 تک ہمارے سارے ہال میں آپ کو وینٹیلیشن سسٹم نظر آئے گا, جو کہ گورنمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے. انٹر ہوتے ساتھ ہی سینیٹائزر گیٹ ہے, اس کے بعد پراپر تھرمومیٹر سے چیک کیا جاتا ہے, ٹیمپریچر گن ہے ہمارے پاس. یہ ساری چیزیں, اور ہم بہت سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہر فیملی کا ٹیبل سیپریٹ لگاتے ہیں. راؤنڈ ٹیبلز پہ ہی فوڈ سرو کیا جاتا ہے فیملی کے لیے, جیسے آپ گھر میں ڈائننگ ٹیبل میں سارے پیرنٹس بچے بیٹھتے ہیں, اسی طرح کے ہم نے ایٹماسفیئر 1000 کی کیپیسٹی کے جو بینکٹس ہیں اس میں وی آر جسٹ سرونگ فار 300 گیسٹ. تو دس از دا بیسٹ ایس او پی. اب دیکھیں نا, اگر یہی 2 hours کے لیے 8 سے 10 o'clock کا رکھا ہے, تو جہاز بھی تو فلائی کرتا ہے نا میم, اسلام آباد سے کراچی آنے میں 1.50 منٹس لگ جاتے ہیں, اتنے میں ہی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے. اور ہمارا ایونٹ تو اگر 8 o'clock اسٹارٹ ہو رہا ہے تو 9:15 کے اوپر تھوڑی سی گیدرنگ اکٹھی ہوتی ہے. 30 سے 40 منٹس کے لیے ہمارے 300 ایٹ اے ٹائم ہوتے ہوں گے, تو ہوتے ہوں گے, ادروائز وہ بھی نہیں ہوتے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. کراچی میں کیٹررز اینڈ ڈیکوریٹرز سے اس پروفیشن سے وابستہ کتنے لوگ ہوں گے, کتنے لوگوں کا روزگار ہوگا, ایک اپروکس فگر بتا دیں. 80 لاکھ ہیں پورے پاکستان, 80 لاکھ, اباؤٹ 80 لاکھ. ہمارے پاس اوور 10,000 بینکٹس ہیں, اور آپ دیکھیں کراچی میں 50-60 ہزار آپ کو کیٹرر, ڈیکوریٹر, یہ سارے ملیں گے. یہ جو آپ 80 لاکھ کا فگر بتا رہے ہیں, یہ پورے پاکستان کا بتا رہے ہیں؟ پاکستان میں, اور نیئر اباؤٹ 1 ملین صرف کراچی میں. اتنا بڑا دیکھیں, 3 کروڑ کی آبادی میں 1 ملین آپ کو ہر کارنر پہ اوپر ایک ڈیکوریشن کی شاپ, فوڈ کی شاپ. لیاقت آباد میں دیکھیں ان کا. ٹھیک ہے, لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گی کہ آپ اپیل کیا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے؟ وزیر اعظم صاحب کو ہم اپریشیٹ کریں, ان کا تھینکس ادا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اپیل نہیں, کہ آج جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے کہ جی 300 تک کی گیدرنگ کی شادیاں کریں, اور انڈور کو آپ نے جو ہے ریسٹرکشن نہیں رکھی, بینکٹس پہ پابندی نہیں رکھی. پوری انڈسٹری آپ کی شکر گزار ہے. ہم پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بینکٹ انڈسٹری کو بند نہیں کیا, بلکہ 300 تک ریسٹرکٹ اور اسٹرکٹ ایس او پی کے ساتھ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کیس منصور شیخ صاحب. اعجاز خان صاحب, کیا کہیں گے اس سیناریو کے اوپر, جدھر ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولس کو بند کرو, مطلب اتنا برا حال ہو چکا ہے, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ جتنا بڑا ٹینیور ہم نے بند رکھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, اب اسٹوڈنٹس کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بس بند ہی رہیں, تو ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم بہت زیادہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے جس مسائل کا شکار رہے ہیں, اب ہم مزید اپنی عوام کو سختی میں نہیں ڈال سکتے. لیکن بطور ایک اگر اپوزیشن نے پریشرائز کیا آپ کو کہ بند کریں, پورا ملک بند کریں, کیا آپ لوگ کریں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں بند کرنا چاہیے, لیکن بطور ایک ذمہ دار شہری کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایس او پیز کا خیال رکھیں, اور خصوصی طور پر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کی مینجمنٹس کو بھی چاہیے کہ آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں. اور
میں سمجھتا ہوں اب اس ملک کو چلنا چاہیے، اور پھر دنیا کرونا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور ہمیں خود کو بھی عادت ڈال دینی چاہیے. اب ہم اس کرونا کے ساتھ کچھ عرصے تک زندگی گزارنی ہوگی. ہم غریب، ہمارا ملک غریب لوگ ہیں، دیہڑی دار لوگ زیادہ ہیں، مزدور لوگ زیادہ ہیں. ابھی جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ 80 لاکھ لوگ ہیں. دیکھیں اس طرح یہ ہر انڈسٹری میں آپ جائیں تو لاکھوں لوگ ہیں، ملینز آف پیپلز ہیں، جو ہم اس طرح سب کو بے روزگار نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ زور لگایا اور آپ سے اسٹرکٹلی اسی کے اوپر فوکس کروایا کہ کووڈ پھیل رہا ہے، دوسری ویو آ رہی ہے، لوگ مر جائیں گے، وزیر اعظم صاحب تو غلط بول رہے ہیں، اگر یہی بیانیہ سامنے رکھا تو دیکھیں ہمیں یہاں یہ صرف ایک انڈسٹری کے 80 لاکھ لوگ ہیں. باقی انڈسٹریز جو ڈیمیج ہوں گی، جو آن لائن گاڑیاں، جو ہمارے پاس آن لائن بزنس تھا جو کارز کا، وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے. دیکھیں اپوزیشن تو اور بھی بہت کچھ کہتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ان کے رحم و کرم پر اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، کوشش کریں گے کہ اب چیزیں بدتریج بہتر ہو رہی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ. ایس او پیز کے تحت ہم چیزوں کو، بزنس کو انشاءاللہ ہم بند نہیں کریں گے. ہاں لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلوس ریلیوں پر تھوڑا سا ہمیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اعجاز خان سوادی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا ڈاکٹر عفنان اللہ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور کیس منصور شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے موقف پیش کیا کیٹرز اور ڈیکوریٹرز کا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.